अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। इस पूरे निजाम को चेकमेट होने से बचा लें, क्योंकि लगता है कि जो मामलात सारे तसादम की तरफ जा रहे हैं, कोई अपनी अपनी नाक से आगे देख ही नहीं पा रहा। ये ना हो कि भाई जो मुल्क में एक इंतशार बढ़ता जाए। सो यहां पे सबको होशमंदी का दामन थामना होगा। प्रोग्राम के पहले इस पर बात करेंगे। उसके बाद निगरान सेटअप गैर मुतनाज़े तैनाती क्या इस मुल्क के अंदर कभी मुमकिन हो भी सकती है या नहीं, और क्या वजह है कि इतनी इज्तिमाई दानिश होने के बावजूद, मतलब कितने सालों का तजर्बा होने के बावजूद भी एक केयर टेकर कोई ओहदा हो, उसके ऊपर भी कंसेंसस इस मुल्क में नहीं किया जा सकता। मिशन कराची मेयर सियासी जमातें सरगर्म हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किरदार के ऊपर बार बार आवाजें उठा रही हैं, और इस मर्तबा जो तीनों अपोजिशन की वहां जमातें हैं वो इसमें एक ही गुफ्तगू कर रही हैं कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत की भी पार्टी बन के खेल रहा है। आगाज करते हैं जी। कल दो अहम बड़ी खबर ने आई। एक तो असेंबली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए 35 के करीब, और साथ साथ जो सीएम केयर टेकर बनना है पंजाब का, उस पर कंसेंसस न हो पाया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है मोस्ट प्रोबेबली वहां से इन नामों की लिस्ट जाएगी और उसमें से एक का चुनाव होगा। सो अब ये बात कल राना सनाउल्लाह साहब ने हामिद मीर साहब के शो पे कह दी कि जो फैसला होगा वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही करेंगे। उनकी जो टोन थी, उनकी जो गुफ्तगू थी, उससे ये लग रहा था कि पहले तय करके बैठे हैं कि ये फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ही कराना है, और ये सियासी जमातों का कोई कंसेंसस बिल्ड करने में वो इतने इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रहे थे। अब राना साहब की अपनी बॉडी लैंग्वेज, उनके अल्फाज का चुनाव देखें, कंसेंसस वाला मूड था ही नहीं पीएमएलएन का। ये फैसला तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने करना है। कमेटी बनेगी, वो कंसेंसस हो जाए, वो भी नहीं होगा, उसके बाद जाएंगे चीफ इलेक्शन कमीशन के पास। तो फिर इसका मतलब है जो दो नाम आपने दिए हैं इसमें से भी कोई नाम आ सकता है? ना जी, आ सकता है। अब ये मामला यहां तक पहुंचा कैसे? क्योंकि जब सबसे पहले परवेज इलाही साहब की तरफ से ये नाम भेजे गए थे, ये आपको दिखाते हैं स्क्रीन पे कौन से नाम थे। वैसे तो मालूम ही आपको, लेकिन रिफ्रेश कर दें आपकी मेमोरी। सुखेरा साहब थे जी, इसमें खोसा साहब का नाम था, मिस्टर मोहम्मद नसीर खान साहब का। नसीर खान साहब के नाम के ऊपर सबको इतराज इसलिए था कि भाई इनकी कुर्बत और रिश्तेदारी है परवेज इलाही साहब के खानदान से। लेकिन जो बाकी दोनों नाम थे, जब ये पढ़े तो उस वक्त मलिक अहमद खान साहब का जो पहला रद्द अमल था, उन्होंने कहा कि तीनों नामों पे भी कोई इतराज नहीं है, बल्कि उनमें से तो दो नामों की बड़ी तारीफ की पीएमएलएन ने। जरा सुनिए, मलिक अहमद खान तो खुश थे इन नामों के आने से। मेरी कल परवेज इलाही साहब से बात हुई और मैंने उनसे जो उनके तीनों नाम थे, उन तीनों पे हमें मेरिटोरियसली स्पीकिंग उन नामों पे को बहुत हमें इतराज नहीं था। अब ये देखिए जो नाम पीटीआई की तरफ से दिए जा रहे हैं, यानी कि परवेज इलाही साहब की तरफ से दिए जा रहे हैं, उनकी आप देख लीजिए कि क्या क्रेडेंशियल्स हैं। और उसके बाद नासिर खोसा साहब का जब हमने नाम देखा तो बज़ाहिर लग रहा था ये कंसेंसस कैंडिडेट हो जाएंगे, लेकिन जैसे ताज्जुब की बात है कि तहरीक इंसाफ में से किसी ने उनको फोन करके पूछने की जहमत नहीं की कि उनसे कि भाई आप इसमें इंटरेस्टेड भी हैं, आपका कंसेंट है भी या नहीं है। वही ख्वाजा आसिफ साहब ने उन्हें फोन किया और ऐसा लग रहा था कि पीएमएलएन भी इस पर एग्री कर जाएगी। और ख्वाजा साहब ने जब फोन किया तो उन्होंने कहा कि माजरत कर ली है खोसा साहब ने। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि वो मुतफिका केयर टेकर नहीं बनना चाहते हैं। देखिए, अब यहाँ पे इस मुल्क में सियासत का ये हाल कर लिया है कि अहम पोजीशंस के को संभालने से लोग माजरत करते हैं, लोग डरते हैं कि भाई बाद में हमें कंट्रोवर्शियल ना बना दिया जाए। अब आगे बढ़ते हैं। नून लीग के निगरान वजीर आला पंजाब की तरह नाम आप देखिए, इसमें एक नाम तो एहसन बून का था। अगेन उनकी जो पार्टी के साथ एफिलिएशन है पीएमएलएन के साथ, उसमें तो वुकला बरादरी के अंदर से बहुत ज्यादा एतराज होता है। बहरहाल एहसन बून साहब को भी इस बात में थोड़ा क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने खुद अपना नाम जो है वो विड्रॉ कर लिया। उन्होंने कहा कि वो जिम्मेदारी नहीं अदा कर सकते। अगला नाम देखें जी, सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब और अहद खान चीमा साहब। अब ये जो दोनों नाम हैं, इसको पढ़ते ही कोई भी बंदा जिसको जरा सी भी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का पता होगा वो कहेगा जी कि ये नाम पे तो पीटीआई कभी मानेगी ही नहीं, क्योंकि इन दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा कुर्बत का इल्जाम है। एक का जो जरदारी साहब के साथ और दूसरा जो है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के साथ। और फिर ऐसा ही हुआ, फिर पीटीआई ने नामों को मुस्तरद किया। फवाद चौधरी साहब ने आके कहा कि ये तो बड़ी गैर संजीदा कोशिश लग रही। नाम जो आए हैं हुकूमत की तरफ से, मुझे नहीं लगता कि वो कोई संजीदा नाम है, वो तो जाहिर है एक मजाक ही है। तो आहद चीमा साहब का आप नाम ले रहे हैं। आहद चीमा साहब तो नैब के केस में को एक्यूज ने इनके शहबाज शरीफ के, और इसी तरह से जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो तो सारे करने कराने वाले हैं। तो ये लोग तो वैसे नॉन सीरियस होंगे।
ابھی دیکھیں نا آج چیمہ صاحب جو ہیں ابھی بھی وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ کے اندر مشیر برائے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے، ان کے ساتھ بہت قریب سمجھے جاتے ہیں. مطلب یہ سمجھے کہ شہباز شریف صاحب کا ہی جو ایک ایکسٹینشن ہے یعنی ان کے ایجنڈے کی، تو وہ تو آج چیمہ صاحب امپلیمنٹ کراتے ہیں نا. محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھا کہ جب یہ جوڑ توڑ ہو رہی تھی، وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آنا تھا، اس دوران بڑے ایکٹیو نظر آئے اور ابھی بھی بہت قریب نظر آتے ہیں یہ زرداری خاندان سے خاص طور پہ. سو محسن نقوی صاحب بھی ان کی جو ایک افیلیشن ہے یہ بڑی کھل کر سامنے آئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ یہ کنسنسس نہیں ہوا تو اب ایک نام آئے گا، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے آئے گا. اب اس پہ کیا سب لوگوں کا اگریمنٹ ہوگا، یہ ایک نیا کہیں معاملہ جو ہے ایک کنٹروورسی نہ بن جائے. بہت زیادہ سے جو با اعتماد اور با خبر ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں شاید محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کے نام کے اوپر کہیں نہ کہیں ایک کنسنسس ہو گیا ہے، جنہوں نے لگانا ہے وہ محسن نقوی صاحب کو چن چکے ہیں، تو محسن نقوی صاحب لگیں گے. لیکن بہرحال نظام کا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سب ایک دوسرے کو چیک میٹ کر رہے ہیں. کوئی سیاسی موو چلتا ہے تو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم نے چیک میٹ کر دیا. اب پی ایم ایل این نے کل 35 استعفے منظور کر لیے، انہوں نے کہا ہم نے چیک میٹ کر دیا. تو یہ جی ایک دوسرے کو جو چیک میٹ کر رہے ہیں اس میں سب کے پاس موونگ اور لیوریج کی کتنی سپیس بچ جائے گی یہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. بہرحال ہمارے پاس ارشاد بھٹی صاحب ہیں، اطہر کاظمی صاحب ہیں، عامر ضیاء صاحب ہیں. پروگرام کے پہلے سے ہم اس پہ بات کریں گے. تو پنجاب کے صوبے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جی 12 کروڑ اس کی آبادی ہے، اور اگر ان تمام لوگوں کی سیاسی تجربے کو ملا کر بھی دیکھ لیں تو کتنی دہائیوں کا تجربہ ہے، لیکن ایک کیئر ٹیکر سی ایم کے اوپر کنسنسس نہیں کر سکتے. تو پھر الیکشن کیسے ہوگا، کون مانے گا اس کو، کون سموتھ بنائے گا، اس پہ ہم بات کریں گے. کاظمی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جی اب جہاں پہ جو کنٹروورسی شاید جو کینڈیڈیٹ آ جائے اس کے بعد سے ایک خواہش تھی کہ بھئی اس نظام کو سیاستدان خود ہی چلا لیں آگے، کیونکہ الیکشن کرنا نہیں، اس کو ٹھیک سے کرانا، اس کو منانا، اور پھر آگے نظام کو چلانا بھی انہی کو پڑے گا ایونچولی. سو آئی تھنک ہماری بہت زیادہ ایک وش لسٹ تھی. ایسا ہو نہیں سکتا اور نہ ایسا ہوا، نہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے ہمیں. دیکھیں جس طریقے سے پنجاب کی اسمبلی کے اندر جو کچھ ہم نے دیکھا کہ کوشش کی گئی کہ کسی صورت میں بھی آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ پنجاب اسمبلی کو بچانا ہے. اس سارے تناظر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی امید ویسے بھی تھی کہ یہ لوگ کسی چیز کے اوپر متفق ہوں گے، اس لیے کہ بنیادی مقصد ماریا یہ ہے کہ انتخابات نہیں ہونے دینے، انتخابات کی طرف نہیں جانا. تو جو چیز بھی انتخابات کی طرف جائے گی اس کی راہ میں یہ جتنی رکاوٹ ڈال سکتے ہیں اتنی رکاوٹ یہ ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. اور یہی ہم کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے بھی دیکھ رہے ہیں. گورنر صاحب نے جس طریقے سے 48 گھنٹے وہ سمری کے اوپر بیٹھے رہے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب چیف الیکشن کمشنر تک بات جائے گی اور وہی حتمی فیصلہ کریں گے کہ کون ہوگا. باقی جو نام سامنے آئی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو نام سامنے آئے اس پہ پی ڈی ایم کی قیادت نے بھی کوئی زیادہ اعتراض نہیں کیا، لیکن دوسری طرف سے جو نام آئے اس پہ تھوڑا بہت اعتراض ہوا. لیکن مجھے ذاتی طور پہ تھوڑی سی خوشی بھی ہوئی کہ چلو کم از کم ایک صحافی کا نام تو آیا نا. 3 سال خان صاحب نے تو کسی صحافی کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی. تو اب اگر کوئی صحافی بن جاتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ ارشاد بھٹی صاحب بھی کابینہ کا حصہ بن جائے. بھٹی صاحب کابینہ کا حصہ بننے کی وجہ سے کبھی آپ کو کیئر ٹیکر میں کوئی آفر ہو لے لیں گے آپ؟ نہیں، ایسے میں نے کہا ویسے ایک لائٹ ہارٹڈ کوشچن سے آغاز کرو، پھر میں نے آپ سے نا مجھے لگ رہا ہے کہ اس ملک کے آخری جس طرح باریاں لگی ہوئی ہیں نا میری باری آ ہی جانی ہے. کوئی کیئر ٹیکر سی ایم کوئی اگر میرے انڈر اطہر کاظمی ہو میرا وزیر مملکت، یا میرا وزیر، یا میں اگر سی ایم لگوں تو میرا وزیر ہو، میں پی ایم لگوں تو میرا وزیر اطلاعات ہو، میں اگر صرف وزیر لگوں تو میرا وزیر مملکت ہو، میں اگر مشیر لگوں تو میرا اسسٹنٹ مشیر ہو، اسسٹنٹ وائس ڈپٹی مشیر. آپ نے پوری کابینہ ادھر سے چنی ہے اپنی اسی شو میں سے چنی ادھر سے، اور روز آپ سے آگے مشورے لیں. مجھے اپنے انڈر رکھنا ہے، مجھے اپنے انڈر رکھنا ہے نا بھائی یہ میرا. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ مزقہ خیز دور ہے، ایک مزاحیہ دور ہے. تھیٹر نہیں ببو برال والا، امان اللہ کا تھیٹر، ببو برال کا تھیٹر. اس ملک کا حال دیکھیں کہ اس ملک کا وزیر اعظم عدالت نے بنایا، اس ملک کا وزیر اعلیٰ عدالت نے بنایا، اس ملک کا گورنر عدالت نے بلایا، اس ملک کو پرویز الہی کا ووٹ آف کانفیڈنس عدالت کے پاس پہنچا ہوا. پارلیمنٹ بے توقیر اس طرح ہوئی کہ راجہ ریاض صاحب اس کے اپوزیشن لیڈر ہیں اور منحرفین لوٹے جو ہیں وہ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں. انہوں نے آگے ٹکٹ شہباز شریف صاحب سے لینی ہے. اور جو ملزم اور مجرم حکومت چلا رہے ہیں، ملزم جو ہیں وہ اقتدار کے مزے لے رہے ہیں. 27 کلومیٹر کی حکومت ہے، 14 جماعتیں ہیں، 76 وزیر ہیں. اچھا پھر مزے کی بات، وفاق بامقابلہ پنجاب، سندھ بامقابلہ پنجاب، کے پی کے بامقابلہ پنجاب،
اور ایک عمران خان بامقابلہ پاکستان، اور دوسری بات ہے چیف سیکرٹری پنجاب نہیں لگ رہا تھا، آئی جی پنجاب پہ جھگڑے پڑ رہے تھے، سی سی پی او پہ پھڈا پڑ رہے، سی سی پی او پہ پھڈا پڑ رہے تھے، اور ایک طرف توشہ خانہ حلال دوسری طرف حرام، ایک طرف منی لانڈرنگ حلال دوسری طرف حرام، ایک طرف کرپشن حرام حلال دوسری طرف حلال، عجیب و غریب مذہقہ خیز۔ اور پھر اوپر سے دیکھیے یہی اسپیکر جن کو راجہ رینٹل کہتے تھے مسلم لیگ نون والے، اور اچھا ایک مزے کی بات، اوپر مجرم ہے نواز شریف صاحب جو رہبر ہیں، نیچے شہباز شریف صاحب ہیں وہ ابھی بھی مقدموں میں ہیں لیکن ٹی ٹی والے ملزم ہیں۔ اچھا اپوزیشن لیڈر ہائی اسکینڈل ایفیڈرین والے سینٹ میں یوسف رضا گیلانی ہیں، اور ادھر راجہ پرویز اشرف ہیں جو راجہ رینٹل کہلاتے تھے۔ اچھا راجہ رینٹل صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب کی بات سنیے کہ یہ ہمیں روز بتایا، میں شاید خان عباسی کو نہیں کہتا کہ آ جائیں اسمبلی میں بات کریں، میں رانا ثناء کا نہیں کہتا ویلکم بیک، میں ان کا راجہ پرویز اسپیکر صاحب نے پورا پروسیس بتا دیا کہ استعفے کیسے منظور آئین کے، مجھے ایک دن وہ کہتے ہیں آئین کے آرٹیکل 64 کے تحت ہاتھ سے ممبر استعفیٰ لکھے گا اور بھیجے گا، اور پھر اس استعفے کے لیے میں اسے بلاؤں گا اور تصدیق کرنے کے بعد میں استعفیٰ منظور کروں گا۔ اب خیر سے پہلے 11 کیے کوئی بندہ، 11 وہ 35 یا 46 لوگوں میں سے کسی نے ہاتھ سے لکھا ہو، کوئی جا وہاں گیا ہو، اوپر سے اسلام آباد کا انتخابات کروا نہیں سکتا الیکشن کمشنر، کراچی میں دھاندلی رکوا نہیں سکتا الیکشن کمشنر، پیپلز پارٹی جو بظاہر موٹی موٹی باتیں کہ اس وقت ایک انتشار اور کیوس سامنے نظر آ رہے ہیں اور اس کو سالو کرنے کے لیے اب اس میں نا صلاحیت نہیں ہے یا نیت نہیں ہے یا پولیٹیکل انٹینٹ نہیں ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ انائیں بڑی ہوگی، ضدیں بڑی ہوگی، جھوٹ مکر فریب۔ اچھا پھر مزے کی بات دیکھیں کہ یہ کیے، کہتے عمران خان کے ساتھ میثاق جمہوریت کرنا، ملک کا نہیں سوچتا، اس نے کہا میں اسمبلی میں واپس آؤں گا، ہم جگتے مار رہے تھے کہ یو ٹرن لیا فوراً 35 کی کر دیے۔ بھائی اسمبلی میں آ رہا ہے تو اس کو ویلکم کہو، یہ بڑا سنہری موقع ہے، کہو آؤ بیٹھو، آپ تو بلا رہے تھے۔ اچھا پھر دوسری بات، الیکشن کمشنر بھی اس کو بغض عمران کے علاوہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا کہ بھائی وہ اسپیکر نے غیر آئینی کام کیا ہے، غیر آئینی کام کیا ہے اور اس پہ اس کو تحفظ فراہم کیا۔ الیکشن دیکھیں سر، اس میں یہ الیکشن جو ہے جو خان صاحب پنجاب میں الیکشن کرنے جا رہے ہیں نا، وہ اسی سیٹ اپ کے تحت ہوگا۔ میں نے پوچھا پی ٹی آئی سے یہ ہوگا الیکشن تو آپ اس کو مانیں گے؟ انہوں نے کہا جی ہم مانیں گے، بالکل ٹھیک بات ہے کہ اس لیول پہ ہمارے یہ پہلے بھی نہیں کچھ کر پائے تھے پنجاب کے ضمنی انتخاب میں، ہمارا ووٹر اتنا نکلے گا کہ ابھی بھی نہیں کر پائیں گے۔ اب پتہ تین باتیں کیا تین ہو رہی، نمبر 1 ایک ہو رہی ہے کہ دونوں صوبوں کے الیکشن ہو جائیں اور 2 صوبوں اور قومی اسمبلی کے الیکشن مقررہ وقت پر ہوں، جس کے بہت کم چانسز ہیں۔ دوسرا چانس یہ لگایا جا رہا ہے کہ جنرل الیکشن سارے ہی ہو جائیں، وہ بھی پیچھے پیچھے باتیں چل رہی ہیں، وہ بھی بہت کم چانسز ہیں۔ تیسرا جو بڑا ہے وہ یہ ہے نگران سیٹ اپ کو لمبا کیا جائے، نگران سیٹ اپ کو لمبا کیا جائے اور اس کو مقررہ جو الیکشن تک وقت تک لے جایا جائے، اس پہ باتیں ہو رہی ہیں اور بڑی سیریس باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ عدالت میں جائے گا، ٹرن ڈاؤن ہوگا۔ اور آخری بات جو آپ نے کہا محسن نقوی صاحب بھائی ہیں اور وہ چیمہ صاحب سے بھی مجھے نیب زدہ ہیں، کیسز ہیں، ڈوور ہیں، وہ ہے نا میرا آدمی، میرا بیوروکریٹ، میرا جج، میرا جرنیل، یہ چل رہا ہے۔ خیر وہ چھوڑیں، لیکن اگر یہ مسلم لیگ نون کا شکر تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن وہ میں نے کہا تھا کہ مقصود چپڑاسی فوت ہو گیا، اگر وہ زندہ ہوتا تو یہ اس کا نام دے دیتے۔ سر اس میں جو اسمبلی کی مدت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا، اس کے بارے میں بیانات جو ہیں یہ آلریڈی دیے جا رہے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے کیونکہ 6 ماہ انہوں نے جو بھی اپنا پولیٹیکل کیپٹل کھویا ہے اس کی ریکوری کرانی ہے۔ عمران خان صاحب دیکھتے ہیں اپریل کے اندر الیکشن، سو ایک ہی پولیٹیکل سینیریو میں جو پی ڈی ایم اتحاد ہے وہ دیکھتا ہے اکتوبر میں الیکشن، اور عمران خان صاحب دیکھتے ہیں اپریل میں الیکشن۔ ذرا سنیے۔ یہ بالکل مدت پوری کریں گے۔ دیکھ اگر ہم پوری ٹرم کرتے ہیں تو تقریباً ہمیں کم از کم 6-7 مہینے کا کچھ تو ریکوری کا جو ہے ٹائم ملے گا۔ ہمیں تو 2 مہینے ان کے گزارتے ہوئے مشکل لگ رہے ہیں۔ میری اپنی پیشن کو یہ ہے کہ جو بھی ہو جائے یہ اب گورنمنٹ مجبور ہو جائے گی الیکشن کروانے کے لیے اپریل میں۔ جی عامر صاحب، یہ کیسے 6-8 مہینے میں ریکوری کرائیں گے؟ پیسوں کا وعدہ ہوا تو ہے لیکن اتنی زیادہ شرطیں ہیں جن کو پورا کرنا ہے، پھر وہ پیسے ملیں گے، اور کچھ پیسے تو جو ابھی پلیج کیے ہیں وہ اگلے فسکل ایئر میں آنے ہیں، تو یہ ریکوری کس طرح ہوگی؟ کیونکہ جو فیصلے انہوں نے کرنے ہیں، جو مشکل فیصلے اب وہ بن چکے ہیں، اس سے پولیٹیکل ریکوری تو نہیں ہوگی۔ جی جو آپ کا انتہائی آسان سوال ہے ماریا، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت حالت کیا ہیں۔ میں ایک جگہ پہ کراچی میں کورنگی روڈ پہ کھڑا ہوں 1 گھنٹے سے ماشاءاللہ، ورنہ میں آپ کے پروگرام میں کہتے ہیں نا کم از کم اسکائپ پہ تو جوائن کر ہی لیتا، اور ٹریفک جیم یوں چل رہا ہے بہت ہی انٹینس کہ 1 انچ آپ نہیں ہل سکتے
کہ کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے کراچی میں اور وہ ظاہر قیوم آباد چورنگی پر ہے تو اس نے پورا ہمارا جو ٹریفک کے نظام کو درم برہم کر دیا. تو ایک تو معذرت کیا آپ کے پروگرام میں شریک نہیں ہو سکا, اوپر سے شاہ صاحب نے زیادتی کی کہ سب کو شامل کر لیا کابینہ میں, مجھے نہیں کیا. یہ تو خیر کراچی والوں کے ساتھ ہوتا ہی ہے. سر آپ کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے نا, دیکھیے نا ذرا کیا ہو رہا ہے, کیا کرتے ہیں. لگا کے چن دیا گیا ہمیں, ٹھیک ہے نا. اچھا اب آئیں آپ کا جو بہت ہی آسان سوال ہے جس کا مطلب ہے کہ بھائی ریکوری کیسے ہوگی, کیا ہوگا. دیکھیں سب سے بڑا اس وقت پاکستان کا بحران معاشی بحران ہی ہے, اور جس طرح یہ حکومت غیر سنجیدہ ہے سیاسی بحران کو حل کرنے میں, بالکل غیر سنجید کا مظاہرہ کر رہے ہیں نا کہ جناب یہ ان لوگوں کے نام دے رہے ہیں کہ جن کو مسترد ہونا ہے, اسی طرح یہ وہ کام نہیں کر رہے کہ جو معاشی محاذ پر کرنے کے ہیں. اس وقت پاکستان کے پاس پاریے دو ہی راستے ہیں کہ IMF پروگرام کو دوبارہ اس پہ شروعات کرے, اس کی شرائط کو مانے, بہت تلخ ہوں گی, بہت سخت ہوں گی, لیکن اس کے علاوہ دوسرا آپشن یہ کہ ڈیفالٹ کر جائے. ڈیفالٹ کے نتیجے میں پاکستانی ریاست اور زیادہ مشکل میں ہوگی, عوام کی زندگی زیادہ اجیرن ہو جائے گی. تو اچھا یہ لوگ کیوں نہیں کر رہے IMF پروگرام پہ عمل درآمد, یہ چاہ رہے ہیں کہ پورا ٹینک خالی ہو جائے, 5 بلین سے کم آپ کے پہلے ہی فورن ایکسچینج ریزرو ہو گئے. اس کی وجہ یہ کہ یہ لوگ سیاسی ان کی نظروں میں الیکشن ہے, یا تو الیکشن ہے یا پھر یہ اتنا خرابی پیدا کر کے جانا چاہتے ہیں کہ یہ ملک نہیں. عامر صاحب اس کی ایک اور وجہ بھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ عمران کو نااہل کر کے نظام سے باہر نکالیں. یہ اب کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, سنگل پوائنٹ ایجنڈا انتقام لے رہے ہیں اور پاکستان نہیں چلنے کا. پھر جو ان کے سب یہ جس نہج پہ پہنچا دیا ہے, آپ کراچی کے بزنس مین سے بات کریں, آج گورنر اسٹیٹ بینک گئے تھے FCCI, وہاں پہ بعض جو تھے بزنس مین رونے لگے آنسوؤں سے کہ جناب ہمیں کسی کو 500 لوگوں کو نوکری سے نکالنا پڑ رہا ہے, کسی کو 600 لوگوں سے, اور انہوں نے پریڈکشن کی ہے کہ یہی حالت رہی تو آپ دیکھیں گے فروری مارچ میں یہاں پہ فسادات ہو رہے ہوں گے. جب حالت یہاں پر پہنچ گئی آپ کے معاشی فائنینشیل ہب کی, یہاں پہ لوگ جو اشبار ہیں, یہ میں مزدوروں کی بات نہیں کر رہا, محنت کشوں کی بات نہیں کر رہا, وہ لوگ جو سیٹ ہیں ان کا اگر دھندا اتنا بند ہو گیا تو آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ حکومت جو ہے گھٹنیوں پہ لے کر آ گئی ہے پاکستان کو, اور اس پہ کوئی مبالغہ آ رہی نہیں ہو رہی. یہ جو سندھی صاحب جب سے وزیر خزانہ بنے ہیں, واٹ اے ڈیزاسٹر, واٹ اے ڈیزاسٹر, واٹ اے ڈیزاسٹر سر. یہ جو ڈارنامکس ہے, واٹ اے ڈیزاسٹر. مجھے بریک پہ جانے سے ڈار صاحب کو اوور ریٹ کیا گیا تھا. ڈار صاحب سر میں تو اس سے آگے بڑھ کے بات کہوں گی کہ یہ جو خواب تھا 90s سے کہ شہباز صاحب کو وزیر بنایا جائے اور نواز صاحب پیچھے ہٹ جائیں, PMLN شہباز صاحب کے ہاتھ میں دے اور بڑا اچھا ورکنگ فارمولا ہمارا بنے گا اور زبردست سے ہم ملک کی پوری جو ترقی کی گاڑی ہے اس کو فراٹے لگا کے ہم چلائیں گے, وہ بھی میرا خیال ہے وہ مت بھی اب ختم ہو گئی ہے. شہباز اسپیڈ کے علاوہ شہباز صاحب کے ساتھ جو ورکنگ ریلیشن شپ بنانا چاہتی تھی ہمیشہ سے یہاں پہ فیصلہ ساز, میرا خیال ہے ان کو بھی تسلی ہو گئی ہوگی کہ بھائی اس طرح سے آپ کسی شخصیت کو پک کر کے سسٹم میں زبردستی فٹ کر کے نظام نہیں چلا سکتے. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے تو آپ سے پوچھیں گے کیا عمران خان صاحب کو لگتا ہے نااہل ہونے جا رہے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اب یہاں سے آگے جو اگر آپ اسٹریٹجی دیکھیں PDM کی, کیونکہ obviously اب الیکشن تو ہونے جا رہے ہیں, اگر پنجاب میں الیکشن ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو پنجاب کے ووٹر کی سائیکی یہ نہیں ہے کہ کوئی الیکشن سے بھاگے تو وہ کوئی اتنا اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. وہ ایک چاہتے ہیں کہ بھئی جو فیصلے ہیں, جو تمام لڑائیاں ہیں وہ میدان میں ہوں الیکشن کے. دے ول ناٹ اپریشیٹ لیڈرشپ جو جس سے یہ پرسپشن جو بلڈ کرے کہ بھئی ہم الیکشن میں نہیں جانا چاہتے. وہ چاہیں گے کہ PMLN بھی مقابلہ کرے, PTI بھی مقابلہ کرے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں اس پورے ڈیوریشن میں ایک پریشر ہے کہ عمران خان صاحب کو نااہل کرنا ہے, وہ جیل بھی جائیں, ایک لیول پلینگ فیلڈ بھی بنائیں, نواز شریف صاحب واپس آئیں, تو آپ دیکھتے ہیں اگلے آنے والے چند ہفتوں میں اس کام میں کچھ تیزی ہمیں نظر آئے گی؟ دیکھیں چھوٹا سا کامنٹ کرنا چاہوں گا. شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو کہا جاتا تھا کہ وہ بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں, یہ سب سے بڑی میتھ تھی. جس وقت عثمان بزدار نے آ کے حکومت سنبھالی, آپ ایک بھی محکمہ ایسا بتا دیں جو یہ کہہ سکیں کہ جناب وہ بالکل آئیڈیل محکمہ تھا اور عثمان بزدار نے آ کے اس کو خراب کر دیا. پولیس, صحت, کچھ بھی وہاں پہ نہیں تھا. تو یہ بہت بڑی میتھ تھی جو اب سینٹر میں آ کے بسٹ ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک پنجاب کے تعلق ہے کہ ووٹر, دیکھیں ووٹر اور سپورٹر آپ کا کہیں پہ بھی ہو, اس کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کا لیڈر کم از کم میدان کے اندر تو ہو. آج فرق کیا ہے, آج عمران خان نے یہ جو پاپولیرٹی لی ہے یہ کوئی خیرات میں نہیں لی, وہ میدان میں کھڑا ہوا ہے. دوسری طرف میاں صاحب جو ہیں وہ بلاتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کو لندن میں کہ تم آ کے مجھے بتاؤ کہ پنجاب کے اندر ہوا کیا ہے, کیونکہ تم نے میرے شہزادے یا میری شہزادی کی گود میں آ کے پنجاب کی حکومت نہیں ڈالی. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے
وہ نہ صرف عمران خان کو نااہل کروانا ہے، اس کو سزا دلوانی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 5-6 سال 10 سال عمران خان کو بڑی سپورٹ کی گئی، یہ ہمارے خلاف نیریٹو بنایا گیا. بنیادی طور پہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں، ہم عمران خان کے جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل ہے. یہ ان کا سب سے بڑا اس وقت ایشو بنا ہوا ہے. ادروائز تو 13-14 جماعتیں بامقابلہ ایک شخص، تو اس میں لیول پلینگ فیلڈ کیسی نہیں ہے؟ سر لیول پلینگ فیلڈ یہ بھٹی صاحب کہ عمران خان صاحب جو ہیں، جو جس طریقے سے نواز شریف کو نکالا گیا 2018 الیکشن سے پہلے، وہ جیل بھی گئے، اسی طرح کا عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ایک پراپر جو پروسیس ہے، جو مریم بی بی کہتی تھی نا، وہی سب کچھ ہونا چاہیے جو نواز شریف کے ساتھ ہوا، پھر لیول پلینگ فیلڈ بنے گی. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے پنجاب الیکشن سے پہلے کہیں نہ کہیں ایسی فضا ہموار ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب اس میدان میں بطور جو پارٹی کے سربراہ نہ ہوں؟ بیکاز نااہلی اگر ہوئی تو شاید پارٹی کی سربراہی کے بارے میں بھی پھر کوئی نہ کوئی فیصلہ کیا جائے. یہ اب کس کو بھول ہے، یا یہ کون سی یہ اب راز کی بات ہے؟ پی ڈی ایم کی اولین ترجیح اور سب سے بڑی خواہش سنگل پوائنٹ ایجنڈا، سنگل پوائنٹ، اس سے باہر نکالا. ہاں، اب میں نے اب آپ کو بتایا نا کہ 3 ہیں، کہ ایک جنرل الیکشن سارے ہو جائیں، 2 اسمبلیاں ٹوٹ گئیں، وہ ہونے سے رہے کیونکہ یہ آخری وقت تک جائیں گے. دوسرا کہ 2 صوبوں کے ہو جائیں اور یہ باقی 2 صوبوں اور قومی اسمبلی کے بعد میں ہوں، وہ بھی چانس نہیں. وہ چانس ہے، لیکن اس سے زیادہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ یہ جو 2 صوبائی اسمبلی ان کو کھینچ کے لے جایا جائے آگے. وجہ نمبر 1، کیونکہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پی ڈی ایم جیسے اپنے اسحاق ڈار کی معیشت، بابائے معیشت اور بابائے سپیڈ اور بابائے پرفارمنس، شہباز شریف زرداری صاحب کا تجربہ اور مولانا صاحب کا ایکسپیرینس. اچھا، اب یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، ایک ہاتھ ہے پرفارمنس، وہ بھی خالی ہے، بدترین پرفارمنس 9 مہینوں کی. دوسرا بیانیہ، وہ بھی خالی. اب ایک بیانیہ پھسپھسا لا رہے ہیں کہ وہ باجوہ صاحب، وہ کھوسا صاحب، وہ ثاقب نثار، وہ عمران، انہوں نے ہمیں برباد کر دیا، تباہ کر دیا. بھائی آپ کے 8-9 مہینوں میں آپ نے بربادی پھیر دی. خیر وہ بات. اچھا، پرفارمنس بھی نہیں، بیانیہ بھی نہیں. اب اس دوسری عمران خان کی مقبولیت. تیسرا لیول پلینگ فیلڈ، کہ ٹائم ملے. عمران خان کے خلاف ہے ممنوعہ فنڈنگ کیس، سیتا وائٹ کیس اور توشہ خانہ کیس. آپ نے وکیل دیکھے وکلا کی وہ جو لائن دار. تو اب عمران خان کے لیول پلینگ فیلڈ نارملی وہ چاہتے کیا ہیں؟ نواز شریف نے فی الحال آنے سے منع کر دیا. چاہتے وہ ہیں کہ یا اگر عمران خان باہر ہے تو نواز شریف بھی باہر ہے، عمران خان اہل ہے تو نواز شریف کو بھی اہل ہونا چاہیے، یا ہمارے ان کے زیر انتظام ہم الیکشن لڑیں. اور اگر نواز شریف نااہل ہے اور جیل میں ہے تو عمران خان نااہل ہو اور اس کے جیل میں ہونا چاہیے. سمپل سی سادہ سی یہ ہے. اور اس کے لیے لمبا اس کے لیے ہونا کیا چاہیے کہ نواز شریف صاحب بھی میدان میں ہو، نااہل ہی نہ ہو، وہ اپنی پارٹی کو لیڈ کریں، اور عمران خان صاحب بھی نااہل نہ ہو اور میدان میں اور پارٹی کو لیڈ کریں، اور پھر الیکشنز کی کیوں؟ جو عدالت فیصلہ کرے گی، ان کا عدالت نے فیصلہ کیا ہے. 2 ججوں نے ایون فیلڈ پہ کیا تھا، 3 نے پیناما بیانیہ بنانے والے ہیں کہ کون کون تھا اس میں. وہ ثاقب نثار صاحب پڑھ لیا ہوگا نا کہ کیا لندن سے بیانیہ آنے والا ہے کہ بھائی، تو وہ میں نے بھی بتایا زبردستی ان کو سزائیں دی گئی. کرتے رہے، ان کا اپنا کام ہے. انہوں نے کب مانا ہے انصاف؟ وہ ابھی بھی کہتے ہیں وہ عورت، وہ جو پنڈ میں عورت 10 بچے اور کہتے ہیں میں سچا پیار نہیں ملا، ان کو تو انصاف ملنا ہی نہیں ہے. اچھا، اب اس کا کیا جائے گا؟ معاشی صورتحال ٹھیک نہیں، الیکشن آگے کیا جائے. امن و امان کا خطرہ ہے، الیکشن آگے کیا جائیں. حلقہ بندیاں مردم شماری کا کرنا ہے، الیکشن آگے کیا حلقہ بندیوں کا. ہاں، اور یہ اس طرح الیکشن آگے ٹائم لینا. اس ٹائم میں کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا مقبولیت بہتر، نواز شریف کیسے ہوگی عمران خان سمجھ نہیں آ رہا نا، کیسے ہوگی مقبولیت؟ یہی تو سب سے بڑا پرابلم ہے. کہاں سے کوئی غیب سے مدد آئے گی؟ کیا ہوگا؟ اوپر سے ڈالر کی بارش ہوگی، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ پتہ ہے ان کا یہ حال کیا تھا؟ حال بیسیکلی یہ تھا نا کہ ہم اہل ہیں، تجربہ کار ہیں، لائق ہیں، سارے مسائل کا حل ہے. اب وہ ایکسپوز ہو گئے، اب وہ سارا کچھ ہو گیا. اب چتر چلاکیاں شروع کر دی ہیں. چتر چلاکیاں کے شروع بیانیاں یہ کر دیا کہ پچھلوں پہ ڈالو. وہ اب ہونا نہیں ہے. آپ نے عمران خان نااہل، نکما، نالائق تھا، وہیں روک لیتے یار جتنا وہ چھوڑ کے گیا تھا، اور اتنا ہی روک لیتے. ڈالر اسی پہ رک جاتا، مہنگائی اسی پہ رک جاتی، زر مبادلہ اسی پہ رک جاتی، سر امپورٹ ایکسپورٹ اسی پہ رک جاتی. پرابلم صرف یہ کہ اب ہر طرف اتنا زیادہ یہ جو نظام ہے یہ چوک ہوا ہے کہ اس کا نکلنے کا رستہ کیا ہوگا؟ ان کے بس کی بات نہیں، ان کا اچھا نکلنے کا رستہ بس کی بات تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت آئی ڈونٹ نو کس کی عامل زیادہ، بیکاز ادھر جو سب کو تھوڑا تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، لیکن وہ پیچھے جانے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ کا جو اپنا ایک خود اس بیانیے کے آپ ہاسٹیج ہیں جو آپ بنا کر یہاں پہ آئے، یہاں سے پیچھے کیسے جائیں گے؟
एक सीएम के ऊपर तो आपका कंसेंसस हो नहीं सकता है, कर नहीं पाते आप, तो अब आपने आगे इलेक्शन में भी जाना है, वो कैसे लेके जाएंगे, कौन लेके जाएगा? क्या ये दोबारा फिर ये सब कुछ सियासतदान जो है कहेंगे कोई और आके मैनेज करके दे हमें, ये हमसे नहीं होता, या इन्होंने कभी कुछ खुद ओनरशिप लेनी भी है? ये जो हमारी रिवायती सियासी शराफिया है ना, ये तो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। ये चाहते ही नहीं मसले को हल करना, और क्योंकि इनकी पूरी सियासत जो है या तो अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी दौलत के लिए, अपने करप्शन के केसेस को मैनेज करने के लिए है। और ये जो क्या है ना, इनका बड़ा एक नैरेटिव बिल्ड किया कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड हो। लेवल प्लेइंग फील्ड ये मतलब है कि उसका मतलब ये होता है कि आप हमारे करप्शन केसेस माफ करें और एक ईमानदार आदमी को और एक बेईमान आदमी को आप बराबर एक तराजू में तोलें, जो कि एक अजीब और गरीब फरमाइश है। एक आदमी जो कन्विक्टेड है या वो पूरा खानदान के जिसपे अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के और न जाने क्या क्या उन पे इल्जामात हैं, बेशक उन पे मुकदमे नहीं चले और उनका फैसले नहीं हुए, लेकिन उसमें भी आपने लॉ बदल दिया उसको, और उसके मुकाबले में अगर आप कोई केस लेकर भी आए तो तोशाखाना का, तो जो कि बहुत ही फ्लिमजी किस्म का, वो तोशाखाना के केस माशाल्लाह आप लोगों पे भी उससे ज्यादा बड़ा केस है, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा जो है, मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि हमारी सियासी शराफिया जो है, रिवायती सियासी शराफिया जो है, वो इस मसले का हल चाहती है, ना वो मसले की अहलियत रखती है, ना उनके अंदर पॉलिटिकल विल है इस चीज की, ना करना चाहते हैं ये लोग। तो बात की कि फिर क्या हो सकता है, क्या रास्ता है कि ठीक है कि आप ये कि मैं जब भी बार बार कहता हूँ कि इदारों को अवाम की उमंगों के मुताबिक इस मसले का हल बेसिकली मेरा ख्याल है इदारों को अपने आईनी हदूद में रहना चाहिए, और जो अवाम की उमंगे हैं, इनको जो रिप्रेजेंट करने वाले सियासतदान है, आइडियली तो उन्हें ये सब करना चाहिए। सर सवाल का जवाब देना, ये बड़ा आसान बात है कि जी वो जो इदारे हैं आइन के हकूक में रहें, लेकिन अगर मुल्क तबाह हो रहा हो और उसमें सियासतदान जो है वो कोई फैसला ना कर पा रहे हो, जो कर रहे हो ऐसे फैसले सर फिर भी कोई सर इस्तेकाक या कोई जो प्रेरोगेटिव किसी और का है नहीं सर, अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल है, बिल्कुल होता है, क्योंकि वो काकड़ साहब ने भी छड़ी एक बार घुमाई थी। हम नहीं कह रहे कि इक़्तिदार पे कब्जा कर लें, लेकिन कम अज कम वो ये करा सकते कि फेयर फ्री इलेक्शन के लिए राह को हमवार करें, और वो ये बताएं कि जनाब ये जो आपकी ख्वाहिश है कि पूरे सिस्टम को तबाह कर दें, मईशत को खोखला कर दे, पाकिस्तान को घुटनियों पे लेकर आए, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। कल को आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम, आपका डिफेंस, आपकी फौज, हर चीज स्टेक पे जा रही है। अभी जो सब माशी हालात हैं आपके, ब्रेक पे मुझे जाना है, ब्रेक पे अगर क़यामत बर्बादी करते तो कब करेंगे, किस चीज के अंसार? ब्रेक पे मुझे जाना है, जब वापस आएंगे तो जो आपकी कराची शहर के अंदर हो रहा है उस पर ही बात करेंगे कि वहां जो इलेक्शन कमीशन के किरदार के हवाले से तमाम अपोजिशन जमातें वहां पे जो है शिकवा कर रही हैं कि अगर ऐसे इलेक्शन जो बल्दियाती लेवल पे कराची में हो और वहां के नताइज इतने कॉन्ट्रोवर्शियल हो, तो फिर हमने कल को जब जनरल इलेक्शन में जाना है, उसके बाद असेंबलियों के जो सूबाई असेंबली के इलेक्शन होंगे, तो ये क्या कभी कॉन्ट्रोवर्सी फ्री इलेक्शन क्या अभी भी नहीं करा पाएंगे, जो बजाय लग रहा है कि नहीं करा पाएंगे? ब्रेक के बाद से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। कराची और सिंध के दूसरे शहरों में जो बल्दियाती इंतखाब हुए हैं उसके बाद से हम देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर बार बार दोबारा सवाल उठ रहा है। इमरान खान साहब ने आज एक लंबी चौड़ी ट्वीट की सिंध में ताजा तरीन बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा यह साबित हो चुका है कि ईसीपी मुजरिमों के बरसरे इक्तदार गिरोह और उनके सरपरस्तों ने ईवीएम्स की राह में रोड़े अटकाए थे, और उन्होंने ये पूछा है कि भाई अगर इस तरह के धांधली ज्यादा इंतखाबात हुए, एहतजाज हुआ, पोलराइजेशन हुई, इंतशार हुआ, इसकी शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। सो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो काफी अरसे से इलेक्शन कमीशन के किरदार के हवाले से बात कर रही है, लेकिन कराची के कॉन्टेक्स्ट में हाफिज नईम हो, अली जैदी साहब हो या वसीम अख्तर, यानी कि जो तीनों अपोजिशन की जमातें हैं इस वक्त, एमक्यूएम तो बॉयकॉट ही करके चली गई क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन से चाह रहे थे कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, वो तो नहीं हुआ, लेकिन बाकी तमाम जमातें जो नोहा कना है इस वक्त इलेक्शन कमीशन के किरदार के हवाले से, जरा ये सुनिए। मैं सिंध इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मरकजी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहना चाहता हूं कि अगर आपकी नाक के नीचे आपके आरओज और डीआरओज नताइज को तब्दील करेंगे तो हम कैसे कहेंगे कि आप सही काम कर रहे हैं? इसकी जिम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान साहब के ऊपर आयद होती है। फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फेल हो गया। धांधली में डायरेक्टली मुलव्विस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत सिंध ने मिलकर जो जेरीमेंडरिंग की है, प्री पोल रिगिंग की है, क्या धब्बे की हैसियत रखेगा ये, जिस तरह से आपने कंडक्ट कराया इलेक्शन?
جی ایک लिटमस टेस्ट है, क्योंकि खाली ये कराची का और हैदराबाद के मेयर का मामला नहीं है. इसको जब हम बड़ा एक्सपैंड करेंगे और पूरे मुल्क के ऊपर अप्लाई करेंगे, कल को जब इलेक्शन होगा तो ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी, ऐसे ही आवाजें उठेंगी और इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सीज ही होंगी. और इलेक्शन करवाना तो एक बात है, फिर उस इलेक्शन को नताइज को मनवाना मुश्किल हो जाएगा. सो आमिर ज़िया साहब, ये कराची के अंदर सर ये मसला आपको लगता है इस वक्त सॉल्व होगा? मेयर बनाना तो चले जिस जमात ने भी बनाना है, लेकिन जिस ये लेवल के एलिगेशंस लग रहे हैं, अभी कल को जब बड़े इलेक्शन होंगे मतलब फुल स्केल, तो फिर क्या होगा? ये तो भी छोटे से एक लिटमस टेस्ट में फेल हो गई है ये इलेक्शन कमीशन. मारिया, मसला सिर्फ इलेक्शन डे का नहीं था, जिसपे आपने बिल्कुल जो शिकायतें सुनाई अपनी जगह दुरुस्त है. खेल जो खराब हुआ और इसमें कुयतन मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सिंध गवर्नमेंट साझेदार थी, वो डिलिमिटेशन से शुरू हुआ. यानी कि मैं एक मिसाल दूं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, उसकी आबादी 98 के सेंसस में 22 लाख थी और उसके बाद जो सेंसस हुआ वो 2017 का गालिबन उसमें 29 लाख हुई. सीट्स इन्होंने यूसीज जो है 51 से 45 कर दी. ठीक है ना. आपने इस तरह की कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई कि जहां पर कहीं पे 30,000 पे जो है एक सीट बन रही है, यूसी बन रही है, और एक जगह पे 90 पे बन रही है. आपने उन तमाम जो हमारे इलाके थे कराची शहर के और हैदराबाद में भी ये किया कि जहां पर मतलब है कि आबादी ज्यादा थी वहां पे घटा दी गई, वहां पे सीट्स कम दी गई और बाकी जगह पे जो है सीट्स को ज्यादा किया गया. तो इसका मतलब ये हुआ कि धांधली जो थी या मैनेजमेंट जो थी वो इलेक्शन से पहले शुरू हो गई थी. और अगर जरा भी अकल होती, जो अर्बन बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो चाहे पीटीआई हो चाहे वो जमात इस्लामी हो, सबको इस इंतखाबात से बाहर जाना चाहिए था. वजह यह है कि वहां पर नुमाइंदगी हो ही नहीं रही है कराची की और मतलब है यहाँ के शहरियों की, और उसमें तमाम इलाके मतलब रिगार्डलेस ऑफ देयर एथनिसिटी सबके सब जो है वो सफर कर रहे हैं. फिर जो इलेक्शन के दिन हुआ वो आपके सामने है कि 30 घंटे के बाद जो है नताइज आना शुरू हुए या कंप्लीट हुए, बल्कि 36 घंटे के बाद. तो उसमें सवाल ये निशान होगा कि जब आप कराची जैसे शहर में अगर आप ये कर सकते हैं कि जहां पर कम्युनिकेशन है, हर आप पोलिंग बूथ पे पहुंच सकते हैं, सही बात तो ये 2 इलाकों में कैसे इलेक्शन कराएंगे? फिर उसमें धांधली की नौयत क्या होगी? तो पूरी की पूरी तरह इलेक्शन कमीशन न सिर्फ एक्सपोज हुआ बल्कि सर इसमें देखिए ना, ये भी देखिए कि जो हुकूमत है जिसके पास पीपल्स पार्टी की, जिसका जहां जोर लगता है वो अपने हिस्से की जरूर बीच में डंडा मारने की कोशिश करता है. पीपल्स पार्टी डंडा मारते हैं सर, मारी है, मैंने इसलिए डंडा इस्तेमाल, ये बहुत बड़ी डंडी मारी है इसमें जो सिंध गवर्नमेंट है. वो अब आके जो मर्जी उसको डिफेंड करे, भी हम तो खुद अग्रीव पार्टी हैं, हम तो खुद इसमें विक्टिम है, हम तो उसमें हमारे सुपरविजन में तो इलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बेनिफिशियरी पीपल्स पार्टी है. इलेक्शन रिजल्ट के देर में आने से उतना उनको कोई इतराज में नजर नहीं आ रहा था. भट्टी साहब यही फड्डे होंगे ना, अब ये पंजाब का इलेक्शन होना है, केपी का इलेक्शन होना है, इस तरह ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी, यही सारे अपने हल्के लेके बैठकर शोर मचा रहे होंगे. ये तो मुझे एक्शन रिप्ले होता हुआ दिखाई दे रहा है 4-5 महीने बाद. ये नहीं, एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन की सलाहियत पर, उनकी काबिलियत पर सवाल उठा है. उनका फिर पोल खुला है, वो नालायक नाहिल निकले हैं और सिर्फ बातों के धनी हैं. इनको सोचना पड़ेगा कि 2 सूबों का इलेक्शन है, आगे पूरे मुल्क का इलेक्शन है. ये कोई फसाद करवाएंगे, बंदे मरवाएंगे, जो इनकी सूरत हाल है, ये किसी टेस्ट में पास नहीं होते. और ना ये डस्का वाली इनकी कोई इंक्वायरी होती है और ना कुछ होना है. इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, सूबाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा दे देना चाहिए था, जितनी नालायकी और नाइली है. दूसरा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत अपनी, इलेक्शन अमला अपना, इंतजामिया अपनी, ऊपर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुबाई तो, और धांधली भी हुई, ठप्पे भी लगे, मनपसंद हल्का बंदियां भी हुई और फिर वो जो गैर मकबूलियत में फंसी हुई और लंदन और इस कराची में फंसी हुई MQM, वो उसका अपने एक प्रॉब्लम है. और लेकिन अली जैदी, इमरान इस्माइल और असद उमर को भी कोई खौफे खुदा करना चाहिए. ठीक बात है. उनकी तंजीम साजी जीरो. अच्छा, आपस की लड़ाइयां जीरो, तबाह. 14 कौमी सीटें, 21 MPA और ये हाल. और अच्छा, इमरान खान बनवा लो टीवी चैनल्स पे ना, यूं घूम घूम के तबसरे करते हैं और यूं होके आते हैं, बालों को यूं करते हैं और इधर उधर करते हैं. अभी खुद अब सारी यूसी पे इमरान खान को लड़ा लो. इतने नालायक और निकम्मे निकले हैं ये तहरीके इंसाफ वाले. होगा तो उसी की पॉपुलैरिटी पर रिलाई कर रहे हैं. मजे की बात है, किसी एक प्रोग्राम में रखिएगा कि तहरीके इंसाफ जो सिंध वाले लोग हैं, इन्होंने